الیکشنز پہ بات ہی نہیں. نہیں اس کی کیا بات ہونی ہے. جو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے وہ مولانا صاحب نے بھی اس کو لبیک کہنا ہے, ہم نے بھی کرنا ہے. وی کانٹ ہیو another format. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن جو اس وقت ہیں وہ اس وقت ایک جو تمام صورت حال ہے, ایک پیچیدگی ہے, ایک ٹینشن ہے, اس کے لیے بہتر ہوگا الیکشن ہونا؟ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس حالات میں جس حالات میں ہے, اور جو کہ ابھی امپورٹنٹ ڈیسیشنز لینے ہیں, اس لیے کہ 4 سال تو ہم نے آزما لیا پی ٹی آئی کی حکومت کو. کوئی خاصا ان نے ڈیفنس کریٹ نہیں کیا. جتنے ان نے وعدے کیے تھے وہ نہیں پورے کر سکے. ابھی اس کو 12 مہینے ہوئے ہیں, 12 مہینے بھی شاید نہیں شہباز صاحب کو آئے ہوئے. اینڈ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے, ہر کسی کی اپنی پوزیشنز ہیں, تو اٹس ناٹ این ایزی سیل. میاں صاحب کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے, ان کو بھی سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, تو مشکل حالات ہیں. اور الیکشن اس وقت میری نظر میں اگر ہوتے ہیں تو ہم جائیں گے الیکشنوں میں. وی آر ناٹ دا پارٹی دیٹ ول بائک آؤٹ اینی ٹائم, مگر آبویسلی اٹس اے ڈینجرس موڈ. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ آئین کے مطابق 90 دن سے زیادہ تو پاسبل نہیں ہے, تو دیر از نو ڈبیٹ, اس پہ تو سوچنے کی بات نہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ شور, بالکل صحیح ہے آپ کا کہنا, 90 دن سے. بٹ دا کورٹس کا بھی کچھ پوزیشن ہے, وہ تھوڑی انکروچ کر رہی ہے ڈیموکریٹک پاس پہ. The courts are not sovereign. The parliament is sovereign. The speaker of the parliament is sovereign. If he gives a ruling, nobody has a right to challenge that ruling in court. وہاں چیلنج نہیں ہو سکتی, بیکاز یہ پارلیمنٹ کا ڈیسیشن ہے, پارلیمنٹ کا اسپیکر ہے, اس کی ایک رولنگ ہے. وہ پاسٹ میں بھی آپ چلے جائیں تو کبھی بھی رولنگز چیلنج نہیں ہوئی ہے. یہاں تھوڑی رولنگز بھی چیلنج ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان کو جن نے ریزائن کیا ہے ان کی ریزگنیشن آپ ایکسیپٹ نہ کریں, ان کو آپ دوبارہ اوتھ دیں. بھئی کیا ہے تو کیا ہے, نہیں کیا ہے تو نہیں کیا ہے. اگر کر کے چلے گئے ہیں, سائن کر کے چلے گئے ہیں, کہہ کے چلے گئے ہیں کہ ہم نہیں اب ممبر اس ہاؤس کا بننے چاہتے ہیں, تو ٹھیک ہے, آپ ری الیکشن کرا لیں وہاں. لیکن الیکشنز پہ اگر ہم آئے تو الیکشنز کی کیونکہ طے نہیں ہو رہی تھی, سیاستدان آپس میں طے نہیں کر پا رہے تھے. سپریم کورٹ, حالانکہ یہ ڈبیٹیبل کہ 184(3) کرنا چاہیے تھا یا نہیں, بیکاز لاہور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا, بٹ کورٹ میں اسی لیے نہیں گیا سکتا یہ سب, کیونکہ پولیٹیشینز آپس میں طے نہیں کر پا رہے. جب میں پریزیڈنٹ تھا تو اسی لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتا. اب پریزیڈنٹ جو بیٹھا ہوا ہے وہ رائٹنگ میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, الیکشن کروانا چاہ رہا ہے. تو ہاؤ از اٹ, ابھی کیسے وہ صحیح ہے اور تب کیسے وہ غلط تھا میرے زمانے میں. اور آپ اسی طرح سے فرما رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے واپس لوگوں کو نوٹیفائی کیا جا رہا ہے, وہ تو الیکشن کمیشن نے بھی نوٹیفائی کر دیے, تو اب تو یہ اٹس ناٹ اوپن ٹو the speaker's prerogative. Fair enough, مگر میری پوزیشن یہ ہے کہ ہونا نہیں چاہیے تھا نا, because sovereign is the speaker here, not the judges, not anybody else. مگر ہمارے ہاں تو جو کام جس کا ہوتا ہے وہ اگلا کرتا ہے, وہ اپنے کام نہیں کرتا, وہ اگلوں کے کام کرتا ہے. تو یہ جو اگلوں کے کام کرنا اور یہ کرنا, اس کے نتیجے میں ہم جا کے اب جہاں کھڑے ہو گئے, ہاؤ آر یو سینگ دا فیوچر؟ کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں بہتری کی؟ فیوچر وی آر اے نیشن, فیوچر وی آر اے پاکستان نیشن. اور دیر از, جسے کہتے ہیں نا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں دی ہوئی ہے. فرام دی نیو میٹل جو بلوچستان میں, وہ بھی اس وقت کی بے وقوفی, وہ $250 ملین میں سیٹل کرنے کے لیے تیار تھے, آپ نے نہیں کرنے دیا. پھر یہ
بیچ میں 5 سال اس کے آگے میاں صاحب کے تب بھی نہیں ہونے دیا. اب جا کے 8.5 بلین کا جب وہ جیتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آربیٹریشنز میں تو آپ نے ایکسیپٹ کیا. تو یہ آپ سوچیں کہ یہ ساری 8.5 بلین ہماری کمائی ہوتی. تو اگر ہم سیم پیج پہ رہیں کم سے کم اکنامکلی. جب میں پارلیمنٹ میں پہلے دن آیا میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی نیب رکھ لو یا تم اپنی بزنس انوائرمنٹ رکھ لو, دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے پولیٹیشینس کو آپ نے مجھے جیل میں ڈال دیا, کوئی بات نہیں, میری خیر ہے, مگر آپ نے بزنس مین کے داڑھی میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے تو کیوں دھندا کرے گا. اور تب سے ہی ریسیشن چل رہا ہے, ابھی سے نہیں, تب سے ریسیشن چل رہا ہے. ہر آدمی اپنی عزت سے ڈر رہا ہے. ہر بیوروکریٹ جو ہے وہ سائن کرنے سے لہراتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے کوئی فائنل آرڈر دینے کی, کل کو میرے کو نیب نہ بلا لے. اور نیب کے ہیں بھی 14 گریڈ کے افسر, وہ 14 گریڈ کا افسر جو ہے وہ 22 گریڈ کے سیکرٹری کو بلا کے کہتا ہے کہ یہ کیوں کیا. لیکن نیب کے تو نئے چیئرمین آپ لوگوں نے اپوائنٹ کر دیے, یعنی کہ آپ میں سے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے آپ کی تینوں پارٹیز میں سے اہم لوگ کہ جی نیب تو بند ہونا چاہیے. شاید خاقان واجد صاحب نے بھی جو آپ فرما رہے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی نیب اور ملک ساتھ نہیں چل سکتا. وہ آپ کی بات صحیح ہے, مگر ہر پوزیشن تو میری اڈاپٹ نہیں کرے گی نا گورنمنٹ. میری ایک پوزیشن ہوگی, کنسنسس ان کا اپنا ہے, تو کنسنسس وائے انہیں اپوائنٹ کیا ہے. اب میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ 2 قدم میں چلوں گا پھر 2 قدم کے بعد میں پیچھے ہٹوں گا, وہ نہیں ہوگا. ہم ساتھ کھڑے ہیں تو پھر ساتھ کھڑے ہیں, میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو ہم نے پرائم منسٹر بنا دیا ہے. اب جو پرائم منسٹر کہتا ہے وہ میں مانتا ہوں. اس کے ساتھ اگری ٹو ڈس ایگری کر سکتا ہوں, مگر بائی اینڈ لارج آئی فالو دیٹ لائن. یہ میاں صاحب کے ساتھ تو آپ بالکل چل رہے ہیں. جو میاں صاحب لندن میں ہیں ان سے بھی آپ کی بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو ابھی جو آپ فرمایا رہے تھے ٹائم کے اور یہ سب کہ بھئی کیا آپ نے کہا تھا کہ یعنی اپنی جیل کاٹو جس نے کاٹنی ہے, جو اگر غلطیاں کی یا نہیں. تو آپ میاں صاحب کو نہیں ایڈوائز دیتے, بڑے میاں صاحب کو, کہ واپس لوٹ آئیں لندن سے, یا یو تھنک ہی لائکس دا برگرز دیر ٹو مچ؟ نہیں بیبی, یہ تو ہر کسی کا اپنا پرسنل ڈیسیشن ہے. لیکن آپ کے اس وقت میں آپ کو عرض کروں کہ 90 میں جب ہماری حکومت گئی تو بی بی صاحبہ نے کبھی مجھے آزمایا نہیں تھا جیل میں. تو وہ جس طرح ہوتا ہے شور و ہنگامہ کہ تم چلے جاؤ, انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ, باہر چلے جاؤ, یو ول بی مائی ایکلیز ہیل, آپ پریزن لے نہیں سکیں گے, میں نے جیل دیکھی ہے, جیل بڑی مشکل ہے. تو میں نے کہا اللہ خیر کرے گا بی بی, آپ رہنے تو دو. اگر چڑے کے بھی گھونسلے پہ چیل اٹیک کرتی ہے تو چڑا بیچارہ جان دے کے کوشش تو کرتا ہے, کوشش تو کرتا ہے. اب میرے گھر پہ اٹیک ہے, میری پارٹی پہ اٹیک ہے, کم سے کم میں اگر جیل جاؤں گا تو آئی ول فیس اٹ. یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا مجھے کہ آپ سے منگنی شادی کرنے سے پہلے کہ جیل تو جانا پڑے گا. تو یہ میں نے پہلے ہی سوچ لیا ہے کہ جیل تو مجھے ہی جانا پڑے گا. اینڈ دین نیکسٹ از ہسٹری. تو واٹ اباؤٹ میاں نواز شریف؟ میاں صاحب کی اپنی پرسنل چوائس ہے. دے ہیو اے اون پارٹی, دے ہیو اے اون پاپولیرٹی بیس, دے ہیو اے اون مائنڈ سیٹ. اس وقت آپ کے ایلائی تو ہیں, آپ کہا جاتا ہے آپ ایڈوائس دیتے ہیں, لوگ سنتے ہیں, آپ یو اے سینئر ممبر ان دا ٹیم. تو آپ کی کیا آپ کو لگتا ہے I've never asked him or told him کہ you should come and face jail. Why would I do that? ان کا وہاں رہنا ان کی سیاست کے لیے, That is for their politics to decide نا. ان کی سیاست ہے, میری کانسٹیٹوینسی پہ اس کا فرق نہیں پڑتا. ان کی اپنی کانسٹیٹوینسیز ہیں and they know better for themselves. ان کو اپنی پالیٹکس کا زیادہ پتہ ہے, اپنے بارے میں زیادہ پتہ ہے. میں تو نہیں ان کو ایڈوائز کر سکتا. ہاں کلیکٹیو پولیٹیکل پوزیشن ہے تو میں ایڈوائز کر سکتا ہوں.
تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کلیکٹیو امپیکٹ کلیکٹیولی نہیں ہوتا پی ڈی ایم پہ اور گورنمنٹ پہ؟ میاں صاحب کے ہوتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا میں کہ نہیں ہوتا ہے. جس طرح پاورٹی ہے، یہ پاورٹی جو ہے وہ پاپولر نہیں ہے. پاورٹی ان پاپولر ہے. پاورٹی جو ہے وہ ان پاپولر ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہے، اس کی وجہ سے وہ چینج چاہتے ہیں. یا کہیں آپ اس کی بھاول نگر کی الیکشن کو دیکھ لیں تو وہ عورتوں کا ووٹ جو ہے وہ ان کے کینڈیڈیٹ کو پڑا ہے. عورتوں کا اس لیے پڑا ہے کہ پیاز، ٹماٹر، دال، میں نے اپنے سٹاف کو کہا ہے کہ بھی دال پکانا بھی چھوڑ دو کہ دال اچھی نہیں آ رہی، بیکاز اس میں کچھ وہ مکس کر رہے ہیں. دال مہنگی اتنی ہو گئی، بہت مہنگی ہو گئی، 550 کی ہو گئی. تو آپ فرما رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کا لندن میں ہونا آپ لوگوں کا کلیکٹیولی جو گورنمنٹ ہے اس پہ امپیکٹ نہیں ہے؟ ہمارا اس بات سے واسطہ بھی نہیں ہے، امپیکٹ بھی نہیں ہے. چلیے ناظرین، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر آصف علی زرداری صاحب سے پوچھیں گے انڈیویجولس کے بارے میں بھی، جیسے جیسے انہوں نے اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائی ہے، اور کچھ تو لوگ کہتے ہیں ملک کی پولیٹیکل اسٹریٹجی. اسٹے ود اس.